ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز دوستو بھائیوں، پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیت المقدس کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے، اور گزشتہ جمعہ یہود و نصارہ اللہ کی مغضوب قوم کیوں ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی۔ یہود اللہ کی وہ قوم ہے جس کو اللہ نے مغضوب علیہم سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے وجوہات بھی میں نے بتائے تھے کہ مغضوب علیہم کیوں ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا، نبیوں سے حجت بازی کرنا، نبیوں سے معجزات کا مطالبہ بار بار کرنا، اللہ کے عذاب کو جلدی لانے کے لیے درخواستیں کرنا، اور نبیوں کو قتل کرنا، بے شمار وجوہات ہیں جن بنیاد پر یہود کو مغضوب علیہم قرار دیا۔ یہود اللہ کی نظر میں بھی ملعون قوم ہے، اور انبیاء کے نظر میں بھی ملعون قوم ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان کی زبانی ان پر لعنت بھیجی ہے۔ نبیوں کے زبان سے ان کے حق میں ملعون ہونے کی باتیں کئی روایتوں میں وارد ہے، قرآن پاک میں صراحتاً وارد ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی زبان سے ان پر لعنت کی۔ اس لعنت کی وجہ یہ ہوئی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت دونوں بیک وقت آ گرے، اتنے ذلیل ہوئے اور اتنی غربت ان پر آ گئی کہ اب وہ ایک جگہ ٹک نہ سکے، در بدر پھرتے رہے، اور قوموں کی قومیں تقسیم ہو گئی، پوری دنیا میں پھیل گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ عربی یہود نہیں تھے بلکہ شامی یہود تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ جب آئے، حضرت عیسیٰ کا جب دور شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ جب دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر دنیا سے انہیں اٹھا لیا گیا آسمانوں پر، تو اس وقت یہود سر چڑھ کر بول رہے تھے اللہ نے ان کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے ایک بادشاہ مسلط کیا جس کا نام تھا بخت نصر۔ یہ بخت نصر بادشاہ فلسطین میں جو یہود آباد تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ آج جو دیوار گریہ آپ کو نظر آتی ہے وہ پورا سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ایک معبد تھی، جس کے تینوں اطراف کی دیواریں توڑ دی گئی، ایک دیوار بچ گئی، اور اسی کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا وہ اظہار کرتے ہیں، اپنی ذلت اور رسوائی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوار کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اپنے اس قصور کا کہ انہوں نے اس معبد کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے آبا و اجداد نے، ان کے آبا و اجداد نے کچھ غلطیاں کی جس کی بنیاد پر بخت نصر بادشاہ ان پر مسلط ہوا، جس نے معبد کو بالکل مسمار کر دیا، صرف ایک دیوار بچ گئی ہے۔ اب وہ اپنے اس قصور کو یاد کر کر کے روتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے اس بنائے ہوئے معبود کی حفاظت نہیں کر سکے، لہٰذا اپنی غلطی کا وہ اقرار کرتے ہیں، اور وہ ایک دیوار بچی ہے، اس میں اپنی منتیں اور اپنی خواہشات کو لکھ کر اس دیوار میں لگا دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دیوار میں جو خواہش، جو تمنا، جو آرزو ہم لکھ کر رکھتے ہیں وہ براہ راست خدا اسے پڑھتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ وہ سارے کاغذات جمع کر کے اسے جلا دیا جاتا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا ہے کہ جس طریقے سے وہ اللہ کی نظر میں ملعون قوم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول کی ملعون قوم تھی۔ جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا، اس وقت یہودیوں کی آبادیاں تتر بتر ہو گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی زمانے میں چند قبائل آ کے آباد ہو گئے تھے یثرب میں، جو آگے چل کر مدینۃ الرسول بنا، مدینہ طیبہ بنا، کیونکہ یثرب مدینہ طیبہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سرسبز و شادابی ہے۔ دو علاقے عرب میں بہت زیادہ زرخیز زمین مانی جاتی ہے، ایک خیبر ہے اور دوسرا یثرب ہے، یعنی مدینہ المنورہ۔ جب یہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا تو اس وقت یہ مدینے یہود جو وہاں سے نکل کر آ کر آباد ہو گئے، مدینۃ الرسول جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کے معنی آتے ہیں بیماری کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، یثرب آئے، تو اس کا نام بدل کر مدینۃ الرسول یعنی رسول کا شہر رکھا گیا۔ اس سے پہلے اسے یثرب ہی کہا جاتا تھا۔ اب میرے بھائیوں، اس وقت جو قبائل آئے ان میں 3 قبائل بڑے مشہور قبائل تھے جو یثرب میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ 3 قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور یہ اتنے سرکش اور اتنے جابر و ظالم تھے کہ ان کے اطراف و اکناف میں جو بھی قبائل رہتے ان پر ظلم و زیادتی کرتے، ان پر اپنا جبر، اپنی طاقت کو آزماتے۔ ایک زمانہ گزرا، پھر وہاں یمن کا ایک قبیلہ، یمن کا ایک خاندان آباد ہوا جسے اوس اور خزرج کہتے ہیں۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، تو لہٰذا مدینۃ الرسول میں، یثرب میں جو 5 قبائل آباد تھے، وہ 5 قبائل نسلی اعتبار سے عربی نہیں تھے، عجمی تھے۔
بعد میں چل کر ان کی زبان عبرانی ہی تھی، لیکن جیسے ہی عرب علاقے میں آئے تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے خاندان در خاندان جب گزرا تو پھر ان کی زبان عبرانی سے نکل کر عربی بن گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو تاریخی واقعات آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہود ان کی گھٹی ہی میں بے وفائی ہے، ہمیشہ وہ جفاکش رہے ہیں، احسان فراموش رہے ہیں، اور موقع ملتے ہی اپنا پھن کیسے کھولنا وہ ان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی کو بتانے کے لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے ان قبائل کا ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیسے ان لوگوں کو جگہ دی گئی، اور اس جگہ پر قابض ہو کر کس طریقے سے انہوں نے مدینے میں رہنے والے جو آبائی لوگ تھے اور جو نسلاً وہاں کے رہنے والے تھے ان پر کیسے ظلم و زیادتی کی، اور پھر اللہ کے رسول نے کیسے ان یہود و نصارہ کو مدینے سے باہر کیا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اوس و خزرج کا سردار تھا مالک بن اجران، اور بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر کا جو سردار تھا اس کا نام تھا وجیع۔ میرے بھائیوں، وجیع نے یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا تھا کہ تمام قبائل میں جس کا بھی نکاح ہوگا، شادی ہوگی، سب سے پہلے وہ سردار کے بستر پر سوئے گی اور پھر وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی فطرت کے ساتھ یہاں کے ہنود بھی پہلے زمانے میں یہاں ہندوستان کے نچلے طبقوں کے ساتھ کیے ہیں، یہی سوچ کے ساتھ کہ جس پر نظر پڑ گئی، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، پہلے انہیں ان کے ضرورت کو، ان کی خواہش کو پورا کرنا ہوتا اور پھر جا کر وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا کرتی۔ تو بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر یہ یہودی قبائل ہیں۔ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد رہنی چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول کی زندگی تھوڑی بہت ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ کم از کم وہ واقعات جہاں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں یا پھر اعتراضات پیدا کر کے مسلمانوں کو اپنے ہی مذہب سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، سامنے والا سوال کرتا ہے تو یا تو شک میں پڑ جاتے ہیں یا پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھتے ہیں۔ اگر ہاں میں ہاں ملا دیے یا شک میں پڑ گئے تو آپ نے براہ راست اللہ کے رسول کی زندگی پر انگلی اٹھائی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے دین، اپنے پیارے اللہ سے بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ اور دنیا میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو ارتداد کا شکار ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہیں دین اسلام کا تعارف نہیں تھا، اللہ کے رسول کی سیرت سے انہیں آشنا نہیں تھا، اللہ کے کلام سے انہیں وابستگی نہیں تھی، جس کی بنیاد پر قرآن پر، اللہ پر، اسلام پر، رسول پر جب اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات کا ڈیفنس کرنے کے بجائے، دفاع کرنے کے بجائے انہی دشمنوں کی چالوں میں پھنس کر دشمنوں کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ لا علمی ہے، جہالت ہے۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے بتایا، وجیعون یہ بادشاہ، سردار جو تھا، اس نے قانون بنایا تھا، اوس و خزرج جو مشرک قبائل تھے، اس میں کس کا بھی نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس سے پہلے ان یہودیوں کے سردار کے بستر کو گرم کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اوس و خزرج یمن سے آیا ہوا قبائل تھے، اور جب یہ آئے تھے نہتے خالی ہاتھ آئے تھے، اور یثرب میں یہ لوگ جو پہلے سے آباد تھے، ان کے یہاں بازار کا، اقتصادی اور معاشی اور سیاسی سب کا سب کنٹرول انہی یہود کے ہاتھ میں تھا۔ تو لہٰذا جب سیاسی اور معاشی اقتصادی اعتبار سے کوئی انسان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ غلام بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ مالدار طبقہ غریب سے کام کیسے لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اسباب معیشت نہیں ہے، اسباب ضروریات نہیں ہے، تو پھر وہ کسی کے یہاں نوکر بنتا ہے۔ نوکر کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے۔ جب اسباب نہیں ہوتے تو آدمی اپنے آپ کو مغلوب کر لیتا ہے، اور جس کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی میرے بھائیوں، ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری قوم اپنے اقتصادی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے اسباب کو طے کریں، اپنا فیوچر طے کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ مسلمان آج کا سوچتا ہے، کل کا سوچتا نہیں، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو۔ اسے تو صرف آج کی پڑی ہے اور اب کی پڑی ہے۔ اب کا مسئلہ حل ہو گیا، آج کا مسئلہ حل ہو گیا تو کل چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو یا پھر وہ آخرت کا مسئلہ ہو، وہ ٹالتے چلے جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی مغلوب بن کر غلاموں کی زندگی جیتے آتے ہیں۔ چاہے وہ آج کا زمانہ ہو یا پھر ہمارے آبا و اجداد کا زمانہ ہو، ہمارے پرکھوں کا زمانہ ہو، انہوں نے وقتی طور پر جو اسباب ان کے پاس تھے، مال و دولت تھی، جائیداد تھی، اپنی عیاشی میں آج اور اب کے ضروریات کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کی آنے والی نسل انہی لوگوں کی غلام بن گئی، انہی لوگوں کے نوکر بن گئی، جو آج مالک بنے ہیں، ایک زمانے میں وہ نوکر ہوا کرتے تھے۔ تو اوس و خزرج جب مدینۃ الرسول آئے، یثرب کو آئے، تو اس وقت اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے پورا کنٹرول یہود کا تھا۔ یہود جو بھی قانون بناتے اسے بسر و چشم قبول کر لیتے کہ جیسے آپ کہیں ویسا، ورنہ دکان نہیں دی جائے گی، مکان نہیں دیا جائے گا، ورنہ کھانا نہیں دیا جائے گا، نوکری نہیں دی جائے گی۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آدمی پریشان ہوگا۔ اب یہ جب قانون بنا کہ اوس و خزرج میں جو بھی شادی ہوگی اسے سب سے پہلے یہود کے سرداروں کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، تو ایک مرتبہ باری آئی وکی کی، سردار کی، جو اوس و خزرج کا سردار تھا، اس کی بہن کی۔ اب اس کی بہن کی شادی کا مسئلہ آیا، اور اس نے بڑی چالاکی سے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ آج جو ہم مغلوب ہیں اور ہماری عورتیں جو یہودوں کے بستروں کو گرم کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ سمجھانے کے لیے اپنے بھائی مالک بن اجران جس مجلس میں بیٹھا تھا وہاں سے ایسے برہنہ گزر گئی، کیونکہ قوم کا سردار تھا اوس و خزرج کا، اور قوم کے لوگ بیٹھے تھے، ان کے درمیان سے جب بہن برہنہ گزر گئی تو مالک بن اجران کو بڑا غصہ آیا کہ میں سردار رہا اور تو میری بہن ٹھہری، اور قوم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان سے تم ننگی گزر گئی، اب میری عزت کا کیا؟ تو بہن نے سمجھایا کہ بھائی جان، جو اس وقت کی عزت ہے یہی عزت اس وقت بھی ہوتی ہے جب یہود کے بستروں کو ہماری عورتیں بستر گرم کرتی ہیں، جب ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، اس وقت بھی تمہاری عزت ایسے ہی تار تار ہوتی ہے۔ تو اپنی بہن کی یہ بات اس کے عقل میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، اور اس نے موقع پا کر اپنی بہن کی شادی کے وقت میں وکی جو بادشاہ تھا، سردار تھا، اس کے گھر گیا اپنی بہن کی جگہ اور وکی کو قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی وکی کو قتل کیا، اوس و خزرج، اوس کے نگاہ میں اس کا مالک بن اجران کی عزت اور بڑھ گئی، اور یہ دونوں قبائل متحد ہو گئے اور اس کی سرداری پر اتفاق انہیں ہو گیا۔ اب یہ طاقت ڈبل ہو گئی، اور الٹا ادھر بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر کے اندر ڈر پیدا ہو گئے کہ یہ لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ تو پھر جا کر ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں جو مسلسل چلتی رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے تک، اور ہر مرتبہ لڑائی میں یہود یہ کہتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آئے گا جس کے ساتھ ہم مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اوس و خزرج سے کہتے تھے کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔
لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ بجائے ان یہود کو اللہ تعالیٰ اوس و خزرج کو ہدایت دینا تھا۔ حج کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اوس و خزرج کے لوگوں سے ہوئی، اور یہ اوس و خزرج نے آپس میں مشورہ کیا اور ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہود اپنے شروع زمانے ہی سے ان کے اندر احسان فراموشی، جفاکشی اور ظلم و بربریت کے دل دادا لوگ اپنی ترقی اور اپنی فلاح و بہبودی کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اوس و خزرج یہ مقابل رہتے تھے ہمیشہ یہودیوں کے۔ اب یہ اوس و خزرج قبائل اور مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم و بیش 600 تھی۔ وہ 600 اور یہ دونوں قبائل مل کر متحد ایک بڑی طاقت بن گئی۔ اب یہود جو وہاں قبائل میں آباد تھے انہیں یہ خدشہ لگنے لگا کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی مضبوط ہوتے جائیں گے تو پھر آگے چل کر ہمارا جینا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی کیا تھا؟ وہ بالکل ترقی کا تھا اور لڑائی جھگڑے والا مزاج نہیں تھا، بلکہ صلح پسند قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلے مواخات کرایا، مہاجرین و انصار میں مواخات کرایا، اور اس کے بعد دوسرا عمل کیا کہ جس علاقے میں یہ مسلمان آباد تھے وہاں جو دوسرے قبائل تھے ان دونوں کے درمیان کچھ معاہدے بنائے، کچھ قانون بنایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین ضابطۂ حیات بنایا کہ اگر کوئی ملک والا ملک کی دستور میں ان چیزوں کو آج بھی شامل کر لے تو وہ ملک فلاح و بہبود کو پہنچے، ترقی کو پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل کو، قینقاع کو، قریظہ کو، نذیر کو بلایا اور ان کے درمیان قانون بنائے کہ دیکھو تم بھی رہو گے ہم بھی رہیں گے، اب ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے درمیان ہمیشہ تاکہ ہمارا علاقہ ترقی کرے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے علاقے میں سکون ہو، اطمینان ہو، اور پھر جا کر ملک ترقی کرے گا۔ ملک کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، فسادات ہوں تو ملک بجائے ترقی کرنے کے بجائے اونچائی پر چڑھنے کے تنزلی کا شکار ہوگا۔ اب چونکہ یہود کو معلوم تھا کہ یہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے ہیں اور یہیں پر قیام کریں گے، اب ان سے جھگڑا کرنا، ان سے لڑائی مول لینا مناسب نہیں ہے۔ اور جو یہ تینوں قبائل تھے یہ آپس میں بھی جھگڑتے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر آپس میں بھی لڑتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین سنائے، اصول سنائے، تو ان میں ان تینوں قبیلوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس میں ہر انسان کی فلاح ہے اور ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے گا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ جو ہمارے بڑے ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں، تو مسلمان تو اللہ کے نبی کی حمایت میں تھے ہی، اور ان قبائل میں جو یہود کے تھے ان میں بھی جو یہود تھے وہ بھی اللہ کے رسول کی ہاں ملائی۔ تو پھر جا کر ایک قانون بنا جس میں 9 شرائط تھے کہ ہم ایک قوم بن کے رہیں گے، ایک قوم بن کے رہیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ایک قوم بن کے رہیں گے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر جینے کی مکمل آزادی ہوگی، لیکن کوئی دوسرا کسی دوسرے کے مذہب پر انگلی نہیں کرے گا، مزاحمت نہیں کرے گا۔ یہ پہلا قانون تھا۔ دوسرا قانون تھا کہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ نیکی پر ہے، برائی پر نہیں ہے۔ ہم اتفاق کرتے ہیں، ہم جڑتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم ایک قوم رہیں گے صرف نیکی پر، برائی اگر ہو جائے تو ہم برائی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انصاف کا بول بالا ہوگا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کی کوئی حمایت نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمانوں میں سے کوئی ظالم ہو، چاہے یہود میں سے ہو۔ لہٰذا یہود ہے اس لیے یہودی حمایت کرے، مسلمان ہے اس لیے مسلمان حمایت کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ظالم ہے اور اس کا ظلم واضح ہو گیا تو اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔
اور کوئی تیسری قوم ہم پر حملہ کر دیتی ہے تو اس وقت ہم مل کر اس کا ڈیفنس کریں گے، اس کا دفاع کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک قبیلہ تو ایک قوم تو اسے ڈیفنس کر رہی ہے اور دوسری قوم دشمن کے ساتھ مل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں قومیں، یہود اور مسلمان دونوں مل کر مدینہ المنورہ میں سکون سے رہیں گے۔ تو کوئی تیسرا ان پر حملہ کرتا ہے تو دونوں مل کر اس کا ڈیفنس کریں گے۔ خصوصاً مشرکین مکہ اور ان کی مددگاروں کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ شرائط تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جائیں، ہوتا ہے کہ قوموں کے درمیان کیا ہوتی ہیں، آپس میں سکون پسند لوگ بھی ہوتے ہیں اور فساد پسند قوم بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اگر ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو فیصلہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہاں آ کر میرے بھائیوں، عبداللہ ابن سبا جو منافق تھا، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، اسے تھوڑی بہت کیا ہوئی، دھچکا لگا کہ فیصلہ تو مجھے کرنا چاہیے، میں اس قوم کا سردار ہوں اور مجھے سردار بننا چاہیے تھا اور مجھے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تو اس طریقے سے بے شمار شرائط رکھے، جن میں میرے بھائیوں ہمیشہ بنو قینقاع نے سب سے پہلے دغا بازی کی، اور اس کے بعد بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے، اس کے بعد بنو نذیر نے، اس کے بعد بنو قریظہ نے، انہوں نے ایک بعد دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ تو یہود کی فطرت میں دھوکہ بازی اور دغا بازی، جفاکشی، احسان فراموشی فطرت میں اللہ نے داخل کر دیا ہے۔ اب کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور کیسے مدینے سے نکل کر یہ خیبر میں آباد ہوئے، پھر خیبر سے نکال کر جزیرۃ العرب سے ہی نکال کر کیا کر دیا گیا، باہر کر دیا گیا، یہی میں سنانا آپ کو چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج کل جو حالات ہیں فلسطین کے اور اسرائیل کے، کہیں دل میں یہ خدشہ پیدا نہ کریں کہ یہاں مسلمان غلط ہے، کیونکہ ان کی فطرت میں، یہودیوں کی فطرت میں جفاکشی ہے، احسان فراموشی ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی جیسے محسن کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، آج کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کر گزر جائیں، کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے تو معمولی ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھے کہ انہوں نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدے بنا دیے کہ جب کوئی تیسری قوم پر ہم پر حملہ کرے گی تو دونوں مل کر اس کا ڈیفنس کریں گے، اس کے باوجود جب جنگ بدر کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے پوچھا کہ بھائی اس وقت ہم پر یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ تو اس وقت براہ راست انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بنو قینقاع تھا جو سب سے پہلے بغاوت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر گئے، اور اللہ رب العزت نے بڑی شاندار کامیابی دی، اور تاریخ کے سنہرے الفاظ میں اللہ نے یہ لکھوا دیا کہ جو اللہ کا ہوگا اللہ اسے ہر جگہ کامیاب کر کے دکھائے گا۔ اب جب واپس آئے تو میرے بھائی انہوں نے اندرونی سازشیں کرنا شروع کر دی، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا، چاہے وہ احد کا میدان ہو کہ ساتھ میں تو نکلے تھے اور راستے میں واپس کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اب اس کے بعد بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا اور سریہ رجی کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو تھوڑی بہت کمزوری ہو گئی۔ ہوا یہ بئر معونہ کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جنگ کے بعد، کیونکہ 70 صحابہ شہید ہوئے، ایک نقصان ہوا تھا، اور اس کے بعد بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ بنو عامر
ایک قبیلے کا سرد ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ مجھے ابھی اسلام قبول کرنا نہیں ہے، ہاں البتہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کو ہمارے ساتھ کر دیں تو ہم آپ کے ساتھیوں کو لے جا کر اپنے قبائل میں کیا کریں گے، آپ کی دین کی تبلیغ کرائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے قبائل کے لوگ کیا کر لیں، اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کے، انسانوں کے حریص تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بڑا اچھی تعبیر بتائی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم نے آپ کے درمیان ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہارے ایمان اور تمہارے عمل کا حریص ہے۔ حریص میرے بھائی وہی کو کہتے ہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ، اپنی سوچ سے زیادہ تمنا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے بارے میں اتنی فکر تھی کہ اپنی طاقت اور اپنی سوچ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے ایمان اور اس کے عمل کی حفاظت کی فکر کرتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو عامر نے جب کہا کہ اگر آپ 70 لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیں، ہم آپ کے دین کی تبلیغ ہمارے علاقے میں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنندہ افراد جو حافظ بھی تھے، قرہ بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا۔ اب ایک بیر معونہ ایک علاقہ ہے، جو وہاں پہنچے تو پھر وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، ابو عامر، قبیلہ بنو عامر۔ اس قبیلے کے سردار نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو، ان کو قتل کر دو، ان پر حملہ بول دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ابو عامر کے حلیف بن کے آئے ہیں، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سردار نے قبیلہ بنو سلیم کو یہ دعوت دی کہ وہ ان پر حملہ کر دیں۔ اب میرے بھائی وعیزوں، وہ قوم آئی، 70 میں سے 68 لوگوں کو شہید کر دیا، صرف 2 لوگ بچے، اور دونوں کے میرے بھائی وعیزوں وہ بازار میں لے جا کر بیچ دیے گئے مکہ کے۔ اب یہاں پر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو کیا ہوا، نقصان ہوا۔ ایک تو جنگ احد میں نقصان ہوا اور دوسرا یہاں نقصان ہوا۔ اس کے بعد فوراً چند دن بعد ہی ایک اور واقعہ پیش آیا جسے سریہ رجی کہتے ہیں، یعنی رجی ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں وہاں سے ایک آدمی آیا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چند افراد کو بھیج دیں تو ہم انہیں لے جا کر اپنے علاقے میں کیا کریں گے، دین کی محنت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 افراد کو ان کے ساتھ کیا، جن میں سے 3 کو شہید کر دیا اور 3 کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا گیا، جس میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کا بڑا زبردست واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں انہوں نے 3 بھائیوں کو قتل کیا تھا جو کفار میں سے تھے، مشرکین میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کو جانے سے پہلے جب پوچھا کہ تم کیسے دشمنوں کا مقابلہ کرو گے، تو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑے زبردست انداز سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ 200 ہاتھ دور ہیں تو ہم ان سے تیر سے مقابلہ کریں گے، اگر وہ 100 ہاتھ کیا ہو جائے قریب ہو جائیں تو ہم نیزوں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اگر وہ بالکل قریب آ جائیں تو تلواروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اگر تلواریں ٹوٹ جائیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو ہتھیار بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں مجاہد کو دیکھنا چاہتا ہے تو عاصم بن ثابت کو دیکھ لے۔ اب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ایک ماں کے 3 بھائی جو مشرک تھے، انہوں نے انہیں قتل کر کے جہنم رسید کیا تھا، اور اس ماں کو، وہ ماں بھی بدر میں آئی ہوئی تھی، جب اپنے بھائی کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بیٹے کا جو بیٹے کی جو جان ہے وہ حلق میں اٹکی ہوئی ہے اور گرگرا رہا ہے، اور اس نے اپنی زبان سے کہتا ہے عاصم بن ثابت نے مجھے بھی قتل کر دیا اور میرے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا۔ اب وہ ماں اتنے غصے میں آ گئی اور اس نے 50,000 دینار کا اعلان کیا کہ جو عاصم بن ثابت کی کھوپڑی لے کر آئے گا میں اسے کیا کروں گی، 50,000 دینار دوں گی، اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک عاصم بن ثابت کے کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں۔
اب میرے بھائی عزیزوں، یہ جنگ بدر میں ہوا تھا۔ اب جب یہ سریہ رجی کا موقع آیا، اس میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور دشمنوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان 3 بچوں کی ماں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی عاصم بن ثابت کا سر لے کر آئے گا میں اسے 50,000 دینار دوں گی۔ تو سارے دشمن جب ٹوٹ پڑے، جب یہ 6 افراد شہید ہوئے تو معلوم ہوا عاصم بن ثابت بھی انہی شہیدوں میں سے ہیں۔ تو سارے اطراف کے مشرک قبائل وہ پورے کے پورے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سر لینے کے لیے آ گئے، تاکہ ہم سر لے جا کر اس عورت کو دے دیں اور اس سے وہ شراب پی گی اور ہمیں 50,000 دینار دے گی۔ اب عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ موقع تو شہادت کا ہے، بچ تو نہیں سکتا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں تیرے دین کے لیے اپنے جان و مال کو لگایا ہوں، اگر شہید ہو جاؤں تو میرے جسم کے روح کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اب دشمن قبائل جب عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش کو لینے کے لیے پہنچے تو مورخین نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ آ گیا جو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاشوں کے اطراف گھومنے لگا۔ کوئی قریب جاتا وہ شہد کا جھنڈ ان پر فوراً حملہ کر دیتا، اور یہ لوگ رات کے انتظار میں رہے، اور رات ہونے سے پہلے تیز تند ہوائیں چلی اور زوردار بارش چلی۔ حضرت زوردار بارش کی وجہ سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش بہہ کر چلی گئی۔ جب صبح لوٹ کر انہوں نے وہ میدان میں دیکھا تو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں تھی، اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت کر لی۔ میرے بھائیوں، بڑا تاریخی واقعہ ہے، کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے سناؤں گا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں سے ہیں جو اس وقت قید ہو گئے اور مکے کے بازار میں لے جا کر بیچے گئے، اور ان کے الگ الگ ایک صحابی کی الگ الگ داستان ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں جب پڑھتا ہوں صحابہ کے واقعات کتابی شکل میں جب دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ انسانی شکل میں فرشتے تھے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ان کا عمل اتنا مضبوط تھا، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھیں، اور اللہ کے لیے اپنے جان و مال کو لگانا اپنے لیے زہر قسمت سمجھتے تھے۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، جب بئر معونہ کا قصہ پیش آیا اور سریہ رجی کا قصہ پیش آیا تو اب مسئلہ مسلمانوں کے درمیان تھوڑی حوصلے کم ہو گئے، اور بنو قینقاع کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت مسلمان کمزور ہیں، اگر اس وقت ہم بغاوت کر لیں تو پھر ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، اور پھر ان مسلمانوں کو مدینے سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک مسلمان عورت کچھ سامان خرید رہی تھی، تو ان قینقاع کے یہودیوں نے اس عورت کو برہنہ کر دیا۔ وہ عورت چیخ و پکار کرنے لگی اور فریاد کرنے لگی، ہے کوئی مرد مجاہد جو میری عزت و آبرو کی حفاظت کرے؟ تو اسی بازار میں ایک مسلمان بھی تھا جس نے اس یہودی کو قتل کر دیا، جس نے اس عورت کو، مسلمان عورت کو ننگا کیا تھا۔ اور وہاں کے جو یہودی تھے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، انہوں نے اس عربی مسلمان کو بھی شہید کر لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے پاس قاصد بھیجا کہ جاؤ، ہم جو تمہارے ساتھ غلطی، عربی مسلمانوں کے ساتھ جو غلطی ہوئی ہے ان کا کیا کیا جائے، ان کی دیت دی جائے، ان کے فارمیلٹیز کو پورا کیا جائے، جو قوانین ہیں اسے پورا کیا جائے۔ تو بنو قینقاع نے جو وقتی طور پر مسلمانوں کے حالات خراب ہونے کو دیکھ کر احد کے میدان میں بئر معونہ اور سریہ رجی کے واقعات کو سن رکھی تھی، انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مکے کے ساتھ جو مقابلہ کیا ہے، مکے کے بڑے کمزور لوگ ہیں، تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہوا، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم سے مقابلے کا تم تاب نہیں لا سکتے، لہٰذا دب کے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یہ جسارت اور ان کی
حماقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموش رہ کر اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ اللہ کا حکم ہوا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا۔ جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے، 3 دن کے اندر ان کی ہوا نکل گئی اور 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کچھ نہیں، بس تم مدینہ المنورہ میں رہ نہیں سکتے اور تم لہذا شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ سب کے سب بنو قینقاع کے جو قبائل تھے وہ سارے کے سارے اپنے ٹھکانوں کو لے کر نکل گئے، انہیں جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ اور اس طریقے سے بنو قینقاع جو یہودی قبائل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان فراموشی کر کے، جفا کشی کر کے، عہد شکنی کر کے سب سے پہلے یہ قبیلہ کیا ہو گیا؟ شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر آیا بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ کے بارے میں بنو نذیر کا نمبر آیا۔ بنو نذیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 میں سے 2 قبائل رہ گئے، ایک بنو نذیر اور دوسرا بنو قریظہ۔ بنو نذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں طرح طرح کی کیا کی؟ حماقتیں کی، عہد شکنی کی، کئی واقعات ان کے زمانے میں پیش آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کہا کہ تم بھی یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ مدینے میں رہتے ہوئے مکہ المکرمہ کی جاسوسی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2-3 مرتبہ کیا وارننگ دی۔ اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے ہم بچ نہیں سکتے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر پہنچے تو انہوں نے پہلے ہی سے سازش رچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھائیں گے اور اس دیوار کے اوپر سے چکی کا پاٹ ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلہ پہنچے اور پہنچ کر ان لوگوں کے بتانے کے مطابق ایک دیوار کے نیچے انتظار کر رہے تھے۔ اب وہ چکی کا پاٹ ڈالنے والا اوپر چڑھ ہی رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قتل کی یہ منصوبے میں ہیں، لہٰذا آپ کو قتل کرنے والے ہیں، آپ وہاں سے چلے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل آئے اور پھر ان کی یہ سازش ناکام ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی شہر سے باہر کر دیا۔ ان لوگوں کو پہلے وارننگ دی کہ تم یہاں سے شہر سے چلے جاؤ۔ یہ شروع میں تھوڑے بنو قینقاع کے حالات کو دیکھے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس نے انہیں آ کر اطمینان دلایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور قبیلہ بنو غطفان بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کا محاصرہ کیا، محاصرہ کرنے کے باوجود کوئی ان کا مددگار نہیں آیا تو انہوں نے صلح کی اور وہ بھی شہر سے باہر نکال دیے گئے اور وہ سارے کے سارے جا کر کہاں آباد ہو گئے؟ خیبر میں آباد ہو گئے۔ اب میرے بھائیوں، یہاں سے نکلتے مدینے سے خیبر میں جا کر آباد ہو جاتے، وہاں ان کی پوزیشن کیا ہو رہی تھی؟ مضبوط ہو رہی تھی اور وہاں منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے بنو قریظہ کا مسئلہ ہے، جنگ خندق پیش آئی تو انہوں نے اندر سے مکے والوں سے کہا تھا کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ کمزور کریں گے اور پھر اس طریقے سے مدینے سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر خندق کھدوائی اور خندق کے ذریعے سے کفار مکہ کے حوصلے کمزور پڑ گئے، سارے کفار مکہ واپس چلے گئے۔ تو پھر یہ اندر کے جو دشمن تھے ان کا مقابلہ ہوا، ان کا محاصرہ ہوا بنو قریظہ کا، تو تقریباً 20 دن تک ان کا محاصرہ رہا۔ 20 دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا کہ اوس کا جو سردار ہیں سعد رضی اللہ عنہ، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اور میرے بھائی وہ کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی اور دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے مرد ہیں سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں، بچے اور عورتیں غلام بنا لیے جائیں اور ان کا مال
کس کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور پھر میرے بھائی معززوں ان کے مالوں کو مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی طرح تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہاں سے یہ نکل کر جو بچے کچھ لوگ تھے وہ خیبر میں آباد ہو گئے، اور خیبر میں رہ کر تقریباً 20,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مدینہ الرسول پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ان کا بھی مقابلہ ہوا، اور پھر میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے جزیرہ عرب سے یہود کو نکال کر باہر کر دیا گیا، اور یہ خلافت عثمانیہ کے ختم تک بھی یہی قانون رہا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد پھر دوبارہ یہودی آباد ہو گئے، ہر جگہ پھیل گئے، جن جن علاقوں میں مسلمانوں نے انہیں باہر کیا تھا ان علاقوں میں آ کر واپس بس گئے۔ تو میرے بھائی معززوں یہ سارے واقعات سنا کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسن اپنے دشمنوں کو بھی بد دعائیں نہیں دیتے تھے، اپنے دشمنوں کے مار کھا کر، اپنے دشمنوں کی گالیاں سہ کر ان کی خیر خواہی کرنے والے، ان کے ساتھ بھی ان یہود کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اتنا بگڑا ہوا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی، اور اللہ نے تو مغضوب علیہم کہہ دیا کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ یہ اللہ کی پھٹکاری ہوئی، اللہ کی دھتکاری ہوئی۔ حتیٰ کہ قیامت کی علامتوں میں سے جو علامت ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب ان کا نزول ہوگا اس وقت بھی جتنے لوگ دنیا میں بسے ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے ہوں گے سوائے یہود کے، وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ یہ ایسی قوم جس پر آپ نے انعام دیا، جس پر آپ نے انعام کیا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ کہتا ہے اے میری بنی اسرائیل قوم، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے ساتھ خاص کیا اور تمہیں فضیلت دی پورے عالم پر، لیکن اس فضیلت کے باوجود، اس انعام کے باوجود تم نے جو سرکشی کی ہے اس کی وجہ سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم پر ذلت اور غربت ایسی مسلط ہو گئی کہ تمہاری نسلیں در نسلیں، میرے بھائیوں یہ چاہے جتنے بھی ترقی کر لیں ان کا انجام پھر ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا وقتی طور پر کسی کو بادشاہت مل جائے، وقتی طور پر کسی کو کیا مل جائے، سپر پاور کہہ دیا جائے اور ساری دنیا کے وہ حاکم بن جائیں، لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ انجام تو ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت، اللہ کے نبیوں کی لعنت، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی لعنت، حتیٰ کہ عام مسلمان جب نماز میں کھڑے ہو کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ آمین کہہ کر ان مغضوب علیہم یہود و نصارہ پر لعنت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مغضوب علیہم وہ لوگ جن پر اے اللہ آپ کا غصہ نازل ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچا لے، گویا آمین کہہ کر ان کے راستے سے پناہ بھی مانگتا ہے، اور یہ ذلت و رسوائی والی قوم اس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ عام مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا، جو بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آخر میں آمین کہتا ہے، تو آمین کہنے کی بنیاد پر سارے قیامت تک آنے والا ایک ایک مسلمان بچہ بھی اگر سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتا ہے تو اس مسلمان بچے کی طرف سے بھی ان یہود قوموں پر لعنت برستی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ ایسی قوم جو اللہ اس کے رسول کی لعنت کی مستحق بنی، پورے امت مسلمہ کی لعنت کی مستحق بنی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ما حسدتکم الیہود الا ما حسدتکم الیہود بالتامین والتسلیم، تمہارے آمین اور تسلیم سے یہود و نصارہ کو حسد ہے۔
جب تم آمین کہتے ہو سورہ فاتحہ کے آخر میں. اور میرے بھائیوں یہ جو لفظ آمین ہے یہ عربی کا نہیں ہے، یہ لفظ آمین عربی نہیں، یہ عبرانی ہے، تاکہ یہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب غیر المغضوب علیہم کہہ کر مسلمان کا چھوٹا سا بچہ بھی آمین کہتا ہے تو انہیں اس بات کا علم ہو کہ عبرانی زمین میں بھی آمین کو آمین ہی کہتے ہیں، نصارہ کی زبان میں بھی آمین کو آمین ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی آمین کو آمین ہی کہتے ہیں. حالانکہ عربی میں آمین عربی والا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا ہے، تاکہ یہود جب بھی مسلمان کے بچے کی زبان سے آمین سنیں تو فوراً انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم خدا اور خدا کے رسولوں کے پھٹکاری ہوئی قوم ہیں. اس بات کا اقرار ایک بچہ بھی کرتا ہے. میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر احسان در احسان کیا، لیکن احسان فراموشی ان کے گھٹی میں ہے. لیکن میرے بھائیوں ان کی ایک فطرت یہ ہے کہ یہ بڑی محنتی قوم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے نہتے اتنے کمزور لوگ اتنی ترقی پر کیسے پہنچ گئے؟ کہا کہ محنت کی بنیاد پر. اللہ کا قانون ہے جو محنت کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میرے بھائیوں آج مسلمان ناکارہ سست خور بن گیا ہے، جس کی بنیاد پر ذلت و رسوائی وقتی طور پر، ابدی طور پر نہیں. ابدی طور پر تو عزت اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت، سربلندی، کامیابی، کامرانی یہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہی ہے. لیکن وقتی طور پر جو سستی، جو کاہلی، جو کمزوری اور جو بے فکری مسلمانوں پر طاری ہوئی ہے، اللہ اس کی سزا دکھانے کے لیے یہ ذلت اس وقت ہم پر چھائی ہوئی ہے. آج بھی اگر ہم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت محنتی بن جائیں گے، آرام پسندی کو چھوڑ کر، سستی کو چھوڑ کر، کاہلی کو چھوڑ کر اپنی محنت کو صحیح رخ دیں گے، اپنے ایمان کو صحیح رخ دیں گے، اپنے عمل کو صحیح رخ دیں گے، اپنے کاروبار کو صحیح رخ دیں گے، اپنے عبادات کو صحیح رخ دیں گے، اپنے معاشرے کو صحیح رخ دیں گے، اپنے معاملات کو صحیح رخ دیں گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کامیابی ہمارے مقدر ہے، کامیابی ہمارے حصے میں ہے. آج ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں جس کی بنیاد پر، سستی کاہلی کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کے گڑھے میں آج پڑے ہیں. اللہ رب العزت کبھی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. دنیاوی اعتبار سے اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو محنت کرے گا، جو زمین کی کھدائی کرے گا اور اس میں بیج ڈالے گا، اس کی سیرابی کا کام کرے گا، اس کی دیکھ بھالی کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، اس کے کھیت میں غلہ اگے گا. اللہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ یہ مسلمان ہے اس کے کھیت میں غلہ اگا دیں گے، یہ غیر مسلم ہے اس کے کھیت میں غلہ نہیں اگے گا. ایسا نہیں. اللہ کا قانون ہے کہ جو اپنی زمین پر محنت کرے گا. میرے بھائیوں ہماری نسلیں ہماری زمینیں ہیں. اپنی نسل کو خوب اعلیٰ تعلیم دو، اونچے اونچے منصبوں پر اپنے بچوں کو فائز کراؤ. اس وقت کی اہم ضرورت، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس ہے کیا جس سے ہم لڑیں؟ میرے بھائیوں تمہاری نسل ہی تمہاری ہتھیار ہے. اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم دو دین کے ساتھ. یا تو ہم دین دیتے ہی نہیں، دین دیں گے تو پھر دنیا سے بالکل کنارہ کش کر کے. میرے بھائیوں دونوں غلط ہیں. حضرات صحابہ ایمان میں بھی پختے تھے، کاروبار میں بھی پختے تھے. صحابہ جس طرح نماز پڑھ کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، صحابہ کاروبار کر کے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں. صحابہ جس طرح کاشتکاری کر کے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں، صحابہ اجرت پر رہ کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں. آج ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی دین کے راستے پر چل رہا ہے تو مکمل دین ہی کا ہو گیا، دنیا اس کی برباد کر رہا ہے. اپنی اولاد کی فکر نہیں، اپنی بیوی کی پرواہ نہیں، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں اور دین کی محنت کا دھن اس پر ایسا سوار ہے کہ ماں بھوکی، بیٹی بھوکی، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، وہ راستوں پر بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ دین کی محنت میں لگا ہے. یا تو ایسے دنیا میں لگے ہیں کہ دین کا جنازہ نکل گیا، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ غسل کا پتہ، نہ وضو کا پتہ. میرے بھائیوں یہ دونوں طریقے غلط ہیں. درمیانی راہ،
خیر الامور اوساطها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا کہ درمیانی چال ہمیشہ صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ تعبیر پوچھو گے ڈکشنری میں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، اگر تلاش کرو گے تو آپ کو ملے گا نہ اونچا نہ نیچا، نہ ٹیڑھا نہ میڑا، بالکل برابر سطح کا، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے کہ ایسا راستہ جو نہ بالکل رائٹ کی طرف جا رہا ہو، نہ بالکل لیفٹ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی اپ ہو نہ ہی ڈاؤن ہو، بلکہ ایک ایسا راستہ جو ہموار ہو، جس کے شروع سے لے کر آخر تک ہموار راستہ ہو، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اصول بتایا کہ دیکھو زندگی صراط مستقیم پر گزارو تو ایسے کہ گویا نہ تمہارا دنیا کا نقصان ہو نہ تمہارا دین کا نقصان ہو، نہ تم دنیا سے دغا بازی کرو نہ تم دین سے دغا بازی کرو، دین کی ترقی کے ساتھ دنیاوی ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک کے ان مسلمانوں کی یہ حالت ہے، جو آج مسلمان 57 ملک ہیں، 56 ملک یا 57 جو ملک ہیں مسلمانوں کے، اس میں قطر بھی ہے، دبئی بھی ہے، جتنے ممالک ہیں وہ سب کیا ہمارے ہی طرح دیندار نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس دین کے ساتھ دولت نہیں ہے؟ کیا صرف دین نماز روزے کا نام ہی دین ہے؟ کاروبار دین نہیں ہے، معاشرت دین نہیں ہے، معاملات دین نہیں ہے؟ بلکہ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے زہد پر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ زہد کہتے ہیں دنیا سے بیزارگی، ولایت پر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو حضرت نے کہا میں تو کتاب لکھا ہوں۔ پوچھا کون سی کتاب؟ کہا کتاب البیوع، بیوع کہتے ہیں خرید و فروخت، خرید و فروخت کی کتاب میں نے لکھی ہے۔ اور خرید و فروخت کی کتاب کو حضرت کیا بتاتے ہیں؟ ولایت کی کتاب۔ یعنی آدمی اپنی تجارت شریعت کے مطابق کرے گا تو وہ تجارت کے ساتھ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے سمجھ لیا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کرتے رہ جائیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے تو ولی بن جائیں گے۔ اور بعض لوگ نے کہا کہ ولی وہ سب بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو کیا کریں گے، صرف کاروبار، کاشتکار، کھیتی باڑی اس میں رہیں گے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہی آدمی کاشتکار کر کے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ روزے کے ساتھ تجارت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، لہٰذا ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے، نہ دین کا ہمارا نقصان اٹھانا ہے نہ دنیا کا نقصان اٹھانا ہے۔ ہاں البتہ دنیا مقدر کی ہے اور دین بقدر مشقت کی ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کی ایسے ہی فکر کرو جیسے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہو، ورنہ میرے بھائی وعزوں ایک زمانہ آئے گا کہ جو کام آج ہم ہچکچا کر بھی نہیں کرتے وہ کام اپنے پیٹ کے لیے کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ غربت کا شکار ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ گناہوں کا بازار کھولے بیٹھا ہے۔ عورت ادھر بیوہ ہوئی تو اس کا ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ زنا کا بازار کھول لے، ورنہ اس کے روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے اپنی دین کی طرف یا اپنی دنیا کی طرف ایسی فکر کی کہ اپنے بعد آنے والی نسل کو انہوں نے صحیح طور پر رہنمائی نہیں دی۔ لہٰذا میرے بھائی وعزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ بہترین باپ وہ ہے جو اپنے اولاد کو دین سے آراستہ کرے، وہیں دوسری جگہ فرمایا آدمی کے جہنم میں جانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی نسل کو ایسے چھوڑ جائے کہ وہ بھیک مانگے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ترقی کی راہ پر ڈالو، خوب اعلیٰ تعلیم دو اور بڑے بڑے منصبوں پر انہیں فائز کرو۔ یہی رویہ اختیار کیا یہ پھٹیچر یہود جب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ننگے منگے اور یہ کہتے ہوئے کہ ساری دنیا سے ہم دھتکارے ہوئے ہیں، اب تم بھی ہمیں مت دھتکارنا، یہ کہتے ہوئے جب فلسطین کے علاقے میں پہنچے تھے بالکل ایسے ہی پہنچے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، لیکن انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا، اپنے وقت پر رہتے ہوئے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماری بلکہ وقت کو غنیمت سمجھ کر اپنی دنیا کی ترقی کے لیے وہ سب کر گزر گئے جس سے انہیں ترقی مل سکتی تھی۔ اللہ نے جب دیکھا کہ یہ قوم محنت کر رہی ہے، اللہ نے انہیں نوازتا چلا گیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو محنت کرے گا اللہ اسے ضرور دے گا، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔
تو لہٰذا یہودی قوم اللہ کی نبی کی لعنت کی مستحق اور اللہ کی لعنت کی مستحق، اور مسلمان کے ہر بچے کے زبان سے جب آمین کہتا ہے اس قوم پر لعنت برستی ہے۔ لیکن آج جو ترقی انہیں مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، اللہ کے دو اصول ہیں غیبی مدد اترنے کے، ہے نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کی غیبی مدد کیوں نہیں اترنی؟ سوال ہے نا کہ حضرت کوئی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی نماز میں رو رہا ہے، اللہ کی غیبی مدد کیوں نہیں اترنی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے دو قانون ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کو اتنا پختہ کر لو کہ اللہ کی مدد اتر جائے۔ اگر ایمان عمل اتنا پختہ نہیں ہے تو اسباب اختیار کر لو 100%، تو پھر اللہ کی مدد اترے گی۔ اب میرے بھائیوں، وہاں کی جو حالات ہیں ان کا ایمان ہمارے ایمان سے لاکھ درجے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا عمل ان کے عمل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی مدد اتارنے کے لیے جو ایمان اور جو عمل کی ضرورت ہے، ابھی اس میں تھوڑی بہت کیا ہے؟ کمی ہے، اور ان کے پاس اسباب بھی نہیں ہے۔ جب ایمان اور اسباب میں ٹکراؤ ہوتی ہے تو پھر ایمان غالب آتا ہے، ایمان کو کامیابی ملتی ہے۔ جب اسباب اور اسباب میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جس پر اسباب زیادہ ہوتے ہیں اسے کامیابی ملتی ہے۔ آج وہاں پر صحیح یہی مسئلہ ہے، اسباب اور اسباب کے درمیان ٹکراؤ ہے، اور اسبابی اعتبار سے دشمن قوم غالب ہے، انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ اگر ان مظلوموں کے پاس وہ ایمان و عمل جو اللہ کو مطلوب ہے مل جائے گا، اللہ کی غیبی مدد اتر جائے گی، یا پھر دیگر ممالک کے جو مسلمان ہیں انہیں اسباب دے دیں گے تو پھر اس اسباب کی بنیاد پر انہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔